بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و صلاۃ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کے مبارک لمحات میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ عزیزان کرام قدر، شعبان المعظم کا مقدس مہینہ گزرتا جا رہا ہے اور رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ قریب تر ہے۔ اسی سلسلے میں نے سوچا کہ ہم آج سے جو گفتگو کا آغاز کریں وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا۔ انسان کو اپنے ہر معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ عزیزان کرام قدر، شب برات میں آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اللہ کی رحمت۔ اللہ عز و جل کی رحمت بے حد و بے حساب ہے اور اس کی رحمت لامحدود ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی جتنی ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اگر اس طرح کی 70 محبتیں بھی جمع کر لی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ میرے بندے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چھوٹے چھوٹے عمل کے اوپر بھی اتنے بڑا انعام رکھا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ میں چھوٹا سا عمل کرتا ہوں تو وہ مجھے اتنا نواز دیتا ہے، اور اگر زیادہ اچھے عمل کرے بندہ تو وہ کتنا نوازے گا۔ وہ بڑی کریم ذات ہے، بڑی مہربان ذات ہے، بڑی رحیم ذات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ ہمیشہ بھولا رہتا ہے، بھٹکا رہتا ہے، راستے سے ہٹا رہتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ متعدد مقام پر فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میرے بندے تو پلٹ کر آ تو صحیح، مجھ سے مانگ تو صحیح، مجھ سے سوال کر تو صحیح، مجھ سے معافی مانگ تو صحیح، میری بارگاہ میں دامن سوال پھیلا کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو پھر کہنا، میں تجھے معاف نہ کروں تو پھر کہنا۔ وہ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ جب تو میری طرف رجوع کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا ان اللہ یذہبن السیئات، کہ میں تمہاری برائیوں کو بھی ہٹا دوں گا۔ تمہاری جو نیکیاں ہوں گی ان کی وجہ سے تمہارا میری طرف رجوع کرنا، تمہارا مجھ سے معافی مانگنا
نہ صرف یہ کہ تمہارے گناہوں کو میں مٹا دوں گا، بلکہ تمہارے ان گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ انہیں میں نیکیوں میں بھی بدل دوں گا، ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ اس کریم ذات کی طرف سے واضح اعلانات ہوتے ہیں اور موجود ہیں اس کے ارشادات قرآن کریم کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ ساتھ کتنے ذرا دیکھیں کتنے واضح انداز میں رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آج کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی یہ سورۃ التحریم کی آیت ہے، اور سورۃ التحریم کی اس آیت سے قبل جو آیات مبارکہ ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا کریم اللہ، مہربان اللہ ہو اور پھر بھی بندہ اس کی طرف رجوع نہ کرے۔ وہ ہر موقع پر ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب ذرا اس سے پیچھے 2-3 آیات پیچھے اگر آپ ایک آیت کو پڑھیں، 2 آیات، تو اس میں کمال شفیقانہ انداز میں اس نے سمجھایا۔ وہ کیا ہے ذرا غور سے سنیے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اب ذرا پہلے اس کی لذت کو سمجھ لیں نا، اس کی مٹھاس کو، چونکہ آگے بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے۔ اے ایمان والو، دیکھیں بندے اس کے سارے ہیں، بندے اس کے سارے ہیں۔ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں نا وہ اس کے عبد میں شمار ہوتے ہیں، عباد میں، اللہ کی بندگی کرنے میں وہ شامل ہیں۔ پھر بندوں میں، ان عباد میں جو مخلوقات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے انسان کو الگ سے ایک حیثیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اپنی ساری مخلوق میں سے، اپنے سارے بندوں میں سے، یہ سارے بندے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز عباد اللہ میں شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی تسبیح، تحلیل، ذکر، فکر، عبادات، ساری مخلوق عباد میں شامل ہے۔ لیکن ان تمام میں سے اللہ نے فرمایا انسان کو میں نے سب سے سونا بنایا ہے، انسان کو میں نے سب سے پیارا بنایا، سب سے خوبصورت بنایا۔ پھر دوسرے مقام پر اس نے آپ اور مجھ سمیت ہم سب سے جو خطاب فرمایا اور کرم نوازی فرمائی ہم پر کہ ہمیں انسان بنایا ہے، بنی آدم میں سے بنایا، آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا۔ ذرا سنیے وہ کیا فرماتا ہے آپ کا میرا کریم رب عز و جل۔ وہ فرماتا ہے وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدم، تحقیق ہم نے اولاد آدم کو تکریم بخشی، اولاد آدم کو عزت بخشی۔ اب اس سے بڑی سعادت تو اور کوئی نہیں ہو سکتی نا، کہ جو انسان کا خالق ہے وہی فرما رہا ہے کہ میں نے اپنی تمام مخلوقات میں سے انسان کو سونا بنایا، انسان کو خوبصورت بنایا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں نے بنی آدم کو تمام مخلوقات میں سے مکرم کیا، عزت والا بنایا۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں نے تو تجھے سونا بنایا، میں نے تو تجھے خوبصورت بنایا، میں نے تو تجھے مکرم بنایا، تجھے میں نے عزت دی، تکریم دی، شرف دیا، بزرگی دی۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تو خود ہی رذیل لوگوں میں شامل ہو گیا، تو خود ہی نچلے طبقے میں چلا گیا۔ میں نے تو تجھے نچلے طبقے میں نہیں بنایا تھا، میں نے تو تجھے اسفل نہیں بنایا تھا، میں نے تجھے تکریم دی تھی، عزت دی تھی، بلندی دی تھی۔ پھر ان تمام انسانوں میں سے، جب عباد میں سے اس نے انسانوں سے خطاب فرمایا تو اس نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ذرا پڑھیے نا پہلے پارے کے اندر۔ اب چلیں ہم اس طرف چلتے ہیں، پہلے پارے کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کمال انداز میں انسان کو مخاطب فرمایا، ذرا سماعت کیجیے۔
یہ سورۃ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 21 شروع ہو رہی ہے، رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں انسانیت سے خطاب ہے، ٹھیک ہے نا جی، انسان سے۔ اب الناس آیا ہے تو اس میں کل انسان شامل ہو گئے، سارے کے سارے انسان جتنے بھی ہیں انسان وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اب یہ وجہ بھی اس نے بتا دی، جس طرح کہ میں نے شب رات کو عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا، سارے گناہ بخش دوں گا۔ کیوں؟ اس نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، بخشش کی وجہ بھی بتا دی کہ میں کیوں بخش دوں گا۔ فرمایا اس لیے کہ میں بخشنے والا بھی ہوں اور ساتھ میں رحیم بھی ہوں، میں رحیم ہوں، اس وجہ سے میں بخش دیتا ہوں، میں معاف فرما دیتا ہوں۔ اب اسی زمانے میں یہاں آپ سنیں تو یہاں اس نے سبب بتایا ہے کہ کیوں اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا الذی خلقکم، اس لیے کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں تخلیق کیا، جس نے تمہیں تخلیق کیا۔ اب دیکھیں کوئی چیز انسان بناتا ہے نا، اس پر اگر ہم غور کریں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے انسان کو متوجہ کیا ہے۔ اب یہ بنانے والے پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ چیز کو جیسے چاہے بنا دے، جیسے چاہے بنا دے جو بنا رہا ہے۔ مثلا ایک کاریگر ہوتا ہے، ٹیلر ماسٹر ہے، مثال کے طور پر ہم اس کو کپڑا سینے کے لیے دیتے ہیں، ہم اس کو بتاتے ہیں ایسے سینے ہیں، اب اس کی مرضی ہے ایسے سی دے یا ویسے سی دے۔ اب اگر اچھا سیے گا تو اس کا نام ہوگا یار فلاں بندہ اچھے کپڑے سیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے اشرف بھائی بیٹھے ہیں، کپڑے پریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر ان کو سوٹ دیا جائے جی اچھی طرح پریس کر دینا، تو وہ پریس اچھا وہ ہوگا تو اگلے لوگ پوچھتے ہیں یار یہ کہاں سے پریس کروایا آپ نے، سوٹ پریس جو کروایا ہوا ہے صاف ستھرا دھلا ہوا ہے، پریس بھی اچھا ہوا ہے۔ تو جب ہم بتائیں گے فلاں صاحب سے تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا کہ یار میرا ایک نام، وہ آئندہ بھی کوشش کرے گا کہ اور اچھے سے اچھے انداز میں کام کروں۔ یہ میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ مثال سے انسان بڑی جلدی سمجھتا ہے، انسان بڑی جلدی سمجھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اگر میں چاہتا تو تمہاری ناک کو میں پھینا بنا دیتا، میں چاہتا تو تمہاری آنکھیں ٹیڑھی کر دیتا، چاہتا تو تمہاری آنکھیں یہاں اوپر لگا دیتا جو یوں کر کے تمہیں دیکھنا پڑتا پھر نیچے، چاہتا تو تمہارے کان میں پیچھے لگا دیتا پھر تمہیں عجیب کیفیت محسوس ہوتی۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ میں تمہارا خالق ہوں اور میں نے تمہیں کتنے سونا بنایا ہے، کتنے اعتدال کے ساتھ بنایا ہے، کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ آج تم تمام مخلوقات میں فخر کرتے پھرتے ہو کہ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں۔ اور پھر رب نے فرمایا کہ اس لیے اس کی مدد کرو کہ اس نے تمہیں تخلیق فرمایا۔ والذین من قبلکم، یہ نہیں کہ صرف تمہیں تخلیق فرمایا بلکہ تم سے جو پہلے والے ہیں انہیں بھی تخلیق فرمایا، ان کا خالق بھی میں ہوں، تمہارا خالق بھی میں ہوں۔ اس لیے اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرو عبادت؟ کمال کی بات، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں نا، اس پر غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ آگے ہو جائیں، تو بس ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، آگے آ جائیں۔ تو وہ کیا کمال کی بات ہے، ذرا سنیے گا۔ فرمایا لعلکم تتقون، اے میرے بندو تمہاری عبادت کا میں محتاج نہیں ہوں، میں محتاج نہیں ہوں۔ میری عبادت کرو گے تب بھی میں معبود ہوں، نہیں کرو گے تب بھی میں معبود ہوں۔ مجھے سجدہ کرو گے تب بھی میں خالق ہوں، نہیں کرو گے تب بھی میں خالق ہوں۔ یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے سجدہ کرنے سے میری معبودیت میں اضافہ ہو جائے گا، میرے خالق ہونے میں اضافہ ہو جائے گا، میری کسی شان میں اضافہ ہو جائے گا۔ مجھے تو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، اس لیے کہ میں تو خالق ہوں،
میں تو وحدہ لا شریک ہوں. جب کچھ نہ تھا تب بھی میں تھا, جب سب کچھ بنا دیا تب بھی میں ہوں, جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی میں ہوں گا, تب بھی میں ہوں گا. اس لیے اس نے سورۃ رحمان میں فرمایا ہے, ذرا اس پر غور فرمائیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان, کل من علیہا فان, ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے, ہر چیز نے, ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. اور آگے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی رہنی ہے صرف تیرے رب کی ذات, باقی رہنی تیرے رب کی ذات. اور اسی نے یہاں یہ فرمایا ہے, فرمایا کیوں عبادت کرو؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا, عبادت کرو گے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا, فرق تمہیں پڑنا ہے. اگر عبادت نہیں کرو گے تو پھر جانور میں انسان میں کوئی فرق نہیں رہے گا, جانور میں اور انسان میں اونچی تو بولے نا, کوئی فرق نہیں رہے گا. اور اگر تم عبادت کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس لیے عبادت کرو لعلکم تتقون, اللہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ, صاحب تقوی بن جاؤ, صاحب تقوی بن. کیوں بن جاؤ صاحب تقوی؟ اب یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات مکمل سمجھ میں آ جائے اور اس لذت میں, چاشنی میں اور اضافہ ہو جو ایک انسان کا تعلق اپنے رب سے قائم ہوتا ہے. جب انسان کا تعلق اپنے رب سے جڑتا ہے تو اسے کیا حاصل ہوتا ہے, ذرا غور کیجیے گا. رب کریم نے فرمایا کہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. یا اللہ کیوں متقی بن جائیں؟ فرمایا واللہ یحب المتقین, متقی اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ اللہ متقی سے محبت فرماتا ہے, اللہ متقی سے محبت فرماتا ہے. تم میرے محبوب بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ میرے, اونچی تو بولے نا, محبوب بن جاؤ. وہ خود کہہ رہا ہے, وہ خود فرما رہا ہے, وہ جو خالق ہے, وہ جو مالک ہے, وہ جو وحدہ لا شریک ہے, وہ جو صمد ہے یعنی بے نیاز, وہ جو غنی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہ رہا ہے کہ تم متقی بنو, اس لیے متقی بنو کہ میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں. اب محبوب وہ کس لیے بنانا چاہتا ہے؟ فرمایا محبوب وہ ہوتا ہے وہ کہتا جاتا ہے اور محب کرتا چلا جاتا ہے. آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. اب یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا کی تو بڑھیا کے بیٹے کی غرق ہوئی بارات واپس لوٹ آئی. شیخ عبد القادر جیلانی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ تاجر کا مفلوج بچہ جس کا جسم مفلوج تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس نے کھانا ساتھ کھایا. پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ پادری کے سامنے جا کر قبر پر کھڑے ہو کر مردے سے کہا اٹھ اللہ کے حکم سے, تو قبر سے مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. جب تک آپ اللہ کے محبوب بنیں گے نہیں یہ بات سمجھ آئے گی نہیں آپ کو, آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے. ارے تیرا محبوب تجھ سے کچھ مانگے تو تو فی الفور عطا کر دے کہ میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو جنہیں خالق اپنا محبوب بنا لے وہ ہیں, جنہیں خالق کائنات اپنا محبوب بنا لے, فرمائے کہ یہ میرے محبوب ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. جن سے تو محبت کرے وہ تجھ سے مانگے تو تم بھاگتا پھر رہا ہے دینے کے لیے ہیں. تیری بیوی تیری محبوبہ, تیرے بچے تیرے محبوب, تو ان کے لیے دن رات دوڑتا ہے, سچ جھوٹ بولتا ہے, حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے کہ یہ میرے محبوب ہیں, ان کو کچھ دوں گا تو یہ خوش ہو جائیں گے. فرمایا مجھے حرام کی ضرورت نہیں, مجھے محنت مزدوری کی ضرورت نہیں, مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. میں خالق کل ہوں, میں خالق کائنات ہوں. جب کوئی میرا محبوب بن جاتا ہے وہ اشارہ کرتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں. یہ تو قرآن کے اندر ہے نا, قرآن کے اندر ہے نا. قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں لوگ. وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی یہ کیسے کر سکتے, داتا علی اجمیری یہ کیسے کر سکتے, خواجہ اجمیری یہ میں نے کہا پاگل, پہلے تو اللہ کا محبوب تو بن جا. ہیں
اللہ کا محبوب تو بن جا، پھر دیکھ اللہ تیرے ساتھ کرتا کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے متقی بن جاؤ، اس لیے کہ متقی سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ محبت فرماتا ہے۔ اب مزید بھی اس نے بتایا کہ کیوں عبادت کرو تم اللہ کی، کیوں اس کی طرف رجوع کرو، چونکہ یہ مقدس مہینہ گزر رہا ہے، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے، رات کو کثرت سے عبادت فرماتے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، میں اس کی تیاری کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ سمیت، مجھ سمیت یہاں جو میں بیٹھا ہوں، میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے جناب کوئی گناہ ہوا ہی نہیں، آپ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہم سے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ انسان ہو اور گناہ نہ ہو، انسان ہو اور اس سے غلطی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کلو ابن آدم، تمام ابن آدم خطاؤن، خطا کار ہیں، غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں، مگر آقا نے فرمایا سب سے بہتر خطا کار وہ ہے کہ غلطی ہو جائے تو اپنے رب سے رجوع کر لے، اپنے رب سے رجوع کر لے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، مولا غلطی ہو گئی معاف کر دے، غلطی ہو گئی معاف۔ اب وہ کیوں فرماتا ہے؟ وہ فرماتا ہے کیوں عبادت کرو؟ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ قرآن ہے نا، ہم اس قرآن کو پڑھے تو ہمیں پتہ چلے گا نا۔ جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال کے طور پر، میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ ہم اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بیٹی کی شادی کرتے ہیں، ہم گھر کو سجاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، کمرے کو بناتے ہیں، بہترین کرتے ہیں، اس کے نیچے یا تو کارپٹ بچھاتے ہیں یا قالین بچھاتے ہیں، اچھا بیڈ لگاتے ہیں، اچھا صوفہ لگاتے ہیں۔ جب بہو آتی ہے، بیٹی بن کر وہ آتی ہے، میں تو کہتا ہوں بہو بیٹی ہوتی ہے، اس کو بیٹی سمجھا کر، جب وہ بیٹی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ہم نے سب تیرے لیے کیا ہے، یہ سب ہم نے تیرے لیے کیا۔ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ جو بیٹی آئی ہے، بہو آئی ہے، وہ خوش ہو جائے، وہ خوش ہو جائے کہ جن کے گھر میں گئی ہوں انہیں میری فکر ہے، انہیں میری فکر ہے۔ ہم دن بھر مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، شام کو لوٹتے تو بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں تیرے لیے کر رہا ہوں، سب کچھ میں تیرے لیے کر رہا ہوں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بیوی خوش ہو جائے اور گھر کا ماحول خوشگوار ہو جائے۔ تیرا اور میرا خالق رب جو محتاج نہیں ہے، وہ فرماتا ہے میرے بندے اس لیے میری عبادت کر کے زمین کو میں نے تیرے لیے فرش بنا دیا۔ کیا کمال کی محبت گفتگو ہے، بڑی محبت سے رب کریم نے سمجھایا بندے کو۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، میں نے زمین کو تیرے لیے فرش بنا دیا، ایسا فرش بنایا معتدل کہ نہ تو اس میں دھس جاتا ہے کہ اس میں دلدل ہو کہ تو دھس جائے، اور نہ ہی اتنا سخت ہے کہ تو چلے تو تیرے پاؤں زخمی ہو جائیں، نوکیلے پتھر نہیں بنائے، اعتدال کے ساتھ زمین کو تیرے لیے فرش بنا دیا تاکہ تو اس پر چل سکے، تاکہ تو اس پر جی سکے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ذرا غور کریں، قرآن کریم پر غور کریں۔ رب کریم نے فرمایا والسماء بناء، ذرا غور تو کر، ذرا غور تو کر، تو مکان کی چھت بناتا ہے، ہم نے یہ مسجد کی چھت بنائی، لنٹر ڈالا، پھر اوپر لنٹر ڈالا، اس میں ہم نے سریہ ڈالا، کتنے قیمت لگی، کتنے مزدور لگائے، کتنے محنت کی، کبھی اس کو کہے کبھی اس کو کہے، یہ کر کے یہ ہم نے بنا دیا۔ رب نے فرمایا میں نے کسی سے مدد نہیں مانگی ہے، کسی سے پیسہ نہیں مانگا ہے، کسی سے کچھ لیا نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے میں نے آسمان کو شامیانہ بنا دیا ہے، بنا چھت بنا دیا، آسمان کو تیرے لیے چھت بنا دیا۔ صرف چھت نہیں بنایا، آگے سنیں نا، اپنے رب کے نعمتوں پر قربان ہو جائیے، اس کے احسانات پر۔ آگے کیا فرماتا ہے وہ آپ کا اور میرا کریم رب عز و جل؟ وہ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس لیے بھی عبادت کر اپنے رب کی کہ اس نے تیرے لیے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، آسمان سے پانی کو،
آپ نے سنا تھا نا، میں نے شب برات کو ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ ایک بندے نے 500 سال اللہ کی عبادت کی. اس کو خلاصہ کر کے عرض کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا جا میں نے تجھے اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما دیا، بخش دیا، اپنے عفو کے صدقے تجھے معاف فرما دیا، جاؤ. وہ پلٹ کر دیکھ رہا ہے. رب نے فرمایا اس کو لے آؤ ادھر، کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے آگے سے عرض کیا اللہ میرے دل میں خیال یہ تھا کہ میری جو عبادات ہیں وہ کدھر گئی، ان کے صدقے تم مجھے بخشتا، مجھے داد دیتا، مجھے انعام سے نوازتا. رب نے فرمایا تجھے اپنی عبادات کا بدلہ چاہیے، یہ سنا تھا آپ نے. تو اس نے عرض کیا ہاں اے اللہ میری یہ خواہش یہی تھی، اس لیے پلٹ کر دیکھ رہا ہوں. رب نے فرمایا فرشتوں لے جاؤ اسے جہنم کے 500 سال کی مسافت پر لے جاؤ. کتنے؟ 500 سال کی مسافت پر، 500 سال کی دوری پر رکھو، لیکن اس کا منہ جہنم کی طرف کر دو. اس کا منہ جہنم کی طرف کر. جب اس کا منہ جہنم کی طرف کر دیا، وہ جہنم کی جھونکا آیا، حرارت آئی، گرمی آئی، حلق خشک ہو گیا، پانی جسم کا خشک ہو گیا، العطش پیاس پکارنے لگا، شدت پیاس سے تڑپنے لگا. تو غیب سے ایک پانی کا ہاتھ ظاہر ہوا جس میں پانی کا پیالہ تھا. اس نے جب دیکھا پانی ہے تو شدت کی پیاس لگی تھی. آپ کو پتا ہے آگ کے کنارے بندہ کھڑا ہو تو کتنے شدت کی پیاس لگتی ہے، اور وہ بھی جہنم کی آگ ہو تو کتنی سخت وہاں اس کو پیاس لگی ہوگی. وہ پانی کی طرف دوڑا، ہاتھ پیچھے ہو گیا. وہ پھر دوڑا، وہ ہاتھ پیچھے ہو گیا. تیسری مرتبہ پھر ہاتھ قریب آیا، یہ گیا پکڑنا چاہا، ہاتھ پھر پیچھے ہٹ گیا. ندا آئی پانی چاہیے. اس نے کہا ہاں مجھے پانی چاہیے، میں پیاسا ہوں، مجھے بہت پیاس لگی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اس کو یاد رکھیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورۃ رحمان کی اس آیت کو سامنے رکھیں. تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ کون سی نعمت اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ اس ایک نعمت کے ذرا دیکھ لینا کیا ہوا. کیا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تو وہ بندہ کہے کہ مجھے پانی چاہیے، تو آگے سے وہ فرشتہ ہوگا نا جو غیب سے ہاتھ لے، وہ کہے گا اس کی قیمت لگے گی، قیمت دے سکتے ہو، ہے کچھ تمہارے پاس؟ اب وہ میری طرح کا کوئی بندہ ہو، مقصود بھائی کی طرح ہو، حاجی محمود صاحب کی طرح ہو، فوجی صاحب کی طرح ہو، یا دیگر کوئی اور سب بیٹھے، یار میرے پاس تو بڑے پیسے ہیں جی، میں نے بڑے پیسے کمائے ہیں، یہ کام کیا بڑے پیسے کمائے. پیسے یار اس وقت پیسے پلے نہیں ہوں گے. کیا پیسے پلے؟ پیسے ادھر رہ جائیں گے، کوٹھی ادھر رہ جائے گی، گاڑی ادھر رہ جائے گی، بنگلہ ادھر رہ جائے گا، سب کچھ میرے بھائی سارا کچھ ادھر رہ جانا ہے. سارا کچھ اونچی تو بولے نا. ہمارا کیا ہے پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک بات بتاؤ. عرض کی جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ بتاؤ تم اپنا مال کسے سمجھتے ہو؟ اپنا مال کسے سمجھتے ہو؟ آپ سارے دوست غور سے سنیے گا اس حدیث پر. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اپنا مال کسے سمجھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہم بچا لیتے ہیں، ہمارے قبضے میں ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ہوتا ہے، وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، ہم اسے اپنا سمجھتے ہیں. ہم اسے، میں نے ساری زندگی محنت کی، گھر بنا لیا، پلاٹ بنا لیا، گاڑی بنا لی. مجھ سے دوستوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں تو آپ کی؟ میں نے کہا جی ہاں میری ہیں. اس وقت میں یہ بھول گیا، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس وقت میں یہ بھول گیا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو پھر یہ کس کا ہوگا. تو وہ جو ہے نا، یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک بات بتاؤ، اب تو تم کہہ رہے ہو یہ مال تمہارا ہے، جب تم مر جاؤ گے تو پھر یہ کس کا ہوگا؟ کسی نے کہا جی کچھ ہماری بیوی کا ہو جائے گا، کچھ بچوں کا ہو جائے گا، کچھ فلاں کا ہو جائے گا. فرمایا پھر یہ مال تمہارا تو نہ ہوا نا، یہ تمہارا مال تو نہ ہوا جو تمہارے بیوی بچوں کا ہو گیا، پھر یہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ بتا دیجئے ہمارا مال کون سا ہوگا. فرمایا نمبر 1 جو تم اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر جاؤ گے وہ تمہارا مال ہوگا، اور جو تم نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ تمہارا مال ہوگا. وہ تمہارا مال ہوگا جو مرنے کے بعد تمہیں ملے گا. یہ تو تم چھوڑ جاؤ گے، یہ تو تمہارا نہیں ہے. اس نے جب پوچھا فرشتے نے کہ پیسے ہیں، قیمت دے سکو گے؟
اس نے دیکھا ادھر ادھر, اس نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے, میرے پاس میری 500 سال کی عبادت ہے. اب میں اس حالت میں پہنچ چکا ہوں, اتنے شدت سے مجھے پیاس لگی ہے. ذرا غور کرتے جائیے گا, ہم اللہ کی اس نعمت کو کب سے استعمال کر رہے ہیں؟ کبھی اس نے بند کی؟ کبھی ہم نے اس کی قیمت دی؟ یہ پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. وہ جو ہمیں نعمت دے رہا ہے اس نے تو قیمت نہیں لی نا آپ سے. اب یہاں ذرا غور کیجیے گا, 500 سال کی عبادت, اس نے کہا میرے پاس ہے, یہ لے لو, مجھے یہ ایک پیالہ پانی کا دے دو. اس نے کہا اچھا لکھ دو. اس نے لکھ دیا, دستخط کر دیے, یہ 500 سال کی عبادت میں نے اس ایک پیالے پانی کے بدلے میں دے دیا اس کو, اور پانی کا پیالہ لے, پانی کے پیالہ لیا, پی لیا. اب کچھ اسے سکون ملا, ہوش آئی, جان میں جان آئی. پلٹ کر فرشتوں کی طرف دیکھا تو رب نے فرشتوں کو فرمایا اب لے آؤ اسے, اب لے آؤ اسے. جب فرشتے لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچے, فرمایا ہاں بتا اب کیا ہے تیرے پاس. وہ 500 سال کی عبادت تو دے چکا پانی والے کو. کس کو دے چکا؟ پانی والے کو. اب تیری نیکیاں تو رہی نہیں, باقی رہے گی تیری بدیاں. اب آ ادھر حساب دے, اب آ ادھر حساب دے. ابھی تو میری ایک نعمت کا حساب نہیں ہوا ہے. جو پانی تو ساری زندگی پیتا رہا, تو انگور ساری زندگی کھاتا رہا, تو سیب ساری زندگی کھاتا رہا, تو آم ساری زندگی کھاتا رہا, تو سبزیاں ساری زندگی کھاتا رہا, تو گندم ساری زندگی کھاتا رہا, تو دودھ ساری زندگی پیتا رہا, تو گوشت ساری زندگی کھاتا رہا. تو نے کبھی حساب دیا؟ اب حساب دے حساب. ایمان سے سوچو, جب رب حساب کرنے پر آ جائے گا تو آپ میں سے, مجھ میں سے کوئی حساب دے سکے گا ان نعمتوں کا؟ پھر اس نے کیا تقاضا کیا ہے؟ اس نے تو آپ سے اس کی قیمت نہیں مانگی ہے نا. اب سنیے, اس بندے نے پھر کیا کہا. اس نے کہا اللہ بھول گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, کرم کر دے, مجھے معاف کر دے, اور اپنی رحمت کے صدقے بخش دے. فرمایا فرشتوں اسے سمجھ آ گئی ہے کہ میری رحمت کے سوا اور کچھ کام نہیں آئے گا, جاؤ ہم نے اسے معاف فرما دیا. اب رب کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا. پانی بے حساب تم پی رہے ہو, بے حساب تم استعمال کر رہے ہو. ہاں گورنمنٹ کبھی کبھی تم پر ٹیکس لگا دیتی ہے. ابھی تو سنا ہے قبر پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے. ابھی آگے چل کر مرنے پر بھی ٹیکس لگے گا. یہ تیار ہو جائیں گے قوم, مرنے پر بھی ٹیکس لگے گا کہ تم مرے کیوں ہو پاکستان میں. یہ بھی تمہارے اوپر ٹیکس لگے گا. جینے پر تو ٹیکس ہر چیز پر لگ گیا ہے نا, آگے اور لگنا ہے. تو سنا ہے بڑی قبروں پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے. سنا ہے میں نے. اللہ کرے چھوٹی قبروں پر بھی ٹیکس لگا دیں, ٹھیک ہے نا. غریب کو دفن ہونے پر بھی ٹیکس لگا دیں کہ تو دفن کیوں ہو سکتا ہے. غریب کو دفن بھی نہیں ہونا چاہیے, غریب کو مرنا بھی نہیں چاہیے. اس سب پر ٹیکس لگا دو تاکہ یہ قوم جی نہ سکے. آگے چلیے, رب کریم نے کوئی ٹیکس لگایا نہیں لگایا نا. اب سنیے آگے کیا فرما رہا ہے اللہ عز و جل. فرماتا ہے فَأَخْرَجَ بِهِ, فرمایا وہ جو ہم نے پانی نازل کیا ہے نا, آسمان سے پانی اتارا نا, ایک تو تمہارے پینے کے لیے, تمہارے نہانے کے لیے, تمہارے کپڑے دھونے کے لیے. پھر فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ, پھر اس پانی کے صدقے ہم نے تمہارے لیے زمین میں کھانے پینے کی اشیاء پیدا کر دی. کھانے پینے کی اشیاء پیدا کر دی. رِزْقًا لَكُمْ, یہ تمہارا رزق اللہ نے بنایا. اب کھیتوں میں, کھلیانوں میں ہریالی جو ہوتی ہے, درختوں میں جو سبزہ ہوتا ہے, اس میں جو آپ دیکھتے تراوت ہوتی ہے, آپ دیکھتے پھلوں میں جو مٹھاس ہوتی ہے, وہ اسی پانی کے صدقے جو رب اتارتا ہے, جو رب اتارتا ہے. ایک تو بارش کی صورت میں اتارتا ہے. پھر فرمایا تو رات کو فصل بیج کر سو جاتا ہے, فصل کا پھول نکلتا ہے, تجھے پتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی, تجھے ضرورت پتا ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے غذا کی. فرمایا میں ایسا کرتا ہوں, تو سو رہا ہوتا ہے, میں جاگ رہا ہوتا ہوں. اللہ نہیں سوتا, اللہ سونے سے پاک ہے. فرمایا تو سو رہا ہوتا ہے, تو سو رہا ہوتا ہے. اب اس پر مجھے یاد آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بندہ سو رہا ہوتا ہے نا, رب کریم فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا, رب فرماتا ہے اے میرے محبوب, میرا بندہ جب سو رہا ہوتا ہے نا ایک پہلو پر, مثلا دائیں پہلو پر سو گیا, آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں, رب فرماتا ہے محبوب وہ پہلو بدلتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نیند میں پہلو بدلتا ہے. اس کو جاگ نہیں رہا, اس کو بیداری میں پتہ بھی نہیں, اس کو ہتھی چونکہ نیند نہ, پہلو بدلتا ہے.
پہلو بدلتے ہوئے اس کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ. کیا نکل جاتا ہے؟ عموماً ایسا ہوتا ہے. مسلمان سو رہا ہو، پہلو بدلے تو اس کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ. جب وہ اللہ کرتا ہے تو رب کریم فرماتے ہیں اے میرے محبوب میرے بندے کو بتا کہ تو اللہ کہتا ہے میں 70,000 مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. تو غفلت کی نیند پھر سو جاتا ہے اور میں صبح تک تجھے پکارتا رہتا ہوں کہ اے میرے بندے میں حاضر ہوں. کتنا غافل ہے یہ بندہ. رب پکارتا رہا اور یہ غفلت سے سوتا رہا. یہ بھول گیا کہ میں نے اللہ کو پکارا تھا، وہ مجھے جواب دے رہا ہے. اب ذرا سنیے، رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ رزق بنا دیتا ہوں، تمہارے کھانے پینے کی اشیاء پیدا کر دیتا ہوں. کیا چاہتا ہوں تم سے؟ کیا چاہتا ہوں؟ رب فرماتا ہے اگر میں نے صرف عبادت کروانی ہوتی نا تو میں نے فرشتوں کو حکم دے دیا، جس کو حکم دیا قیام میں کھڑا رہے وہ آج تک کھڑا ہے، اس نے نافرمانی نہیں کی. جس کو کہا رکوع میں جھکا رہے وہ جھکا ہوا ہے، جس کو کہا سجدے میں رہنا ہے وہ سجدے میں ہے، جس کو کہا تشہد میں بیٹھ کر میرا ذکر کر میں وہ کر رہا ہے. آج تک روگردانی نہیں کی اس نے. جیسا میں اگر میں چاہتا تو میں ایسے کر دیتا، لیکن اے انسان تجھ سے مجھے محبت ہے، میں نے تجھے آزاد بنا دیا، میں نے تجھے اختیار دے دیا. اب میں نے تجھ سے کیا چاہا؟ اتنے ساری نعمتیں دینے کے بعد فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اب اگر تجھے علم ہوتا نا، تم جانتے نا، تم تھوڑی سی خبر بھی رکھتے تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے. تو یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب آئیے اس آیت کی طرف. رب نے کیا فرمایا؟ اتنے ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ آپ کے اور میرے رب عز و جل نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والے پر میں نے یہ ساری گفتگو آپ کو سنائی، ٹھیک ہے نا. اب یہ سارے تو اس کے بندے ہیں نا، سارے انسان اس کے بندے ہیں. اس میں مومن بھی ہیں، اس میں مسلم بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں مشرک بھی ہیں، اس میں مرتد بھی ہیں، اس میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں. سب اللہ کے عبد میں شامل ہیں، اللہ کے عباد میں شامل ہیں، اللہ کے بندوں میں شامل ہیں. لیکن ان سب میں نے دیکھا بچے گلی میں کھیل رہے تھے. ذرا سمجھیے گا بات کو. بچے گلی میں کھیل رہے تھے. آئے دن آپ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، کافی سارے بچے 10 20 15 بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، 40 بھی کھیل رہے ہوں، 50 بھی کھیل رہے ہوں. ایک ماں گھر سے نکلتی ہے اور وہ کہتی ہے میرے بیٹے، کیا کہتی ہے؟ میرے بیٹے. ان 40 بچوں میں سے وہی بچہ جس کی ماں بلاتی ہے وہ فوراً ماں کی آواز کو پہچان لیتا، پلٹ کر ماں کی طرف دیکھتا ہے. اس لیے کہ جب وہ کہتے ہیں میرے بیٹے تو تمام بچوں میں سے وہ مختص ہو گیا، الگ ہو گیا. ایک ماں کا بیٹا جسے ماں بلا رہی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میری ماں نے ان سب میں سے الگ کہہ کر مجھے پکارا ہے. اے بندو تمہیں سمجھ نہیں آتی، اے ایمان والو تمہیں سمجھ نہیں آتی. تمام اللہ کے بندے ہیں مگر ان میں سے رب نے ان کو بلایا ہے اے ایمان والو. اے ایمان والو. اے ایمان والو کا مطلب کیا ہے؟ ان سارے بندوں میں سے وہ لوگوں جو میرے ہو. کیا؟ جو میرے ہو، جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو، جو مجھے مانتے ہو. تم سے میں مخاطب ہوں. کیوں مخاطب ہوں؟ فرمایا اس لیے مخاطب ہوں کہ مجھے تم سے پیار ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے میرے بندو مجھے تم سے پیار ہے، تمہارے بچوں سے پیار ہے، تمہارے گھر والوں سے پیار ہے. ایسا کرو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ. اس آگ سے بچاؤ. کس آگ سے؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ. فرمایا اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. رب کریم نے فرمایا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو اس کی بھڑک کو، اس کی تپش کو، اس کے شعلوں کو، اس کی شدت کو اور بھی بھڑکا رہے ہیں، اور بھی بھڑکا رہے. ڈرو اس آگ سے، اپنے بچوں کو بھی ڈراؤ اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ. آگے کیا فرمایا؟
رب کریم نے جو آیت کریم آج ہم نے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ رب کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہی خطاب، پھر وہی پیار والا خطاب۔ میرا دل کبھی کبھی چاہتا ہے میں یہاں سلسلہ شروع کروں کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو پکارا ہے نا، اس نے کیا فرمایا ہے، اس پر سلسلہ بیانات شروع ہونا چاہیے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، سوچیں گے آگے اس کو شروع کریں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمارے رب نے ہمیں بلا بلا کر کیا فرمایا ہے، اس نے ہم سے کیا خطاب فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، توبوا الی اللہ، توبہ کرو۔ اب توبو جمع کا صیغہ ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے رجوع کرو اللہ کی طرف، ایک معنی ہے لوٹو اللہ کی طرف، ایک معنی ہے دوڑو اللہ کی طرف، ایک معنی بھاگو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ یہ سارا معنی ایک اسی توبہ کا ہو جاتا ہے، توبو الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے، لیکن جب بندہ کوئی یہاں اللہ کی طرف جب لوٹتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے تمہیں فرما رہا ہوں کہ توبہ کرو، میری طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ ان اللہ، اب غور سے سنیے گا سارے دوست، قرآن میں رب نے آپ سے فرمایا ہے، فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اے میرے بندو توبہ اس لیے کرو، میری طرف رجوع اس لیے کرو کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وہی بات کہ میں چاہتا ہوں تم میرے محبوب بن جاؤ، مقام محبوبیت پر آ جاؤ، میرے مقام رضا پر آ جاؤ جہاں میں تم سے راضی ہو جاؤں۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہاں چلیں، مجھے ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا، ایک نوجوان صحابی ہیں، میں چاہتا ہوں یہ آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کو سنیں، بڑا پیار بھرا انداز ہے اس کے اندر، مختصر کہ زیادہ وقت نہیں ہوگا میں تفصیل کے اندر جاؤں، آئندہ جمعۃ المبارک ہم تسلسل رکھیں گے، اسی موضوع کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اس میں مزید انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی، لیکن سردست سنیے۔ یہاں ایک کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جیسے دور دراز دیہاتوں میں آقا علیہ السلام بھیج دیتے تھے تبلیغ کے لیے کہ جاؤ جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ ایک صحابی اپنے گاؤں میں گئے، دیہات میں گئے، انہوں نے تبلیغ کی، وہاں ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان جو ہے نا وہ بھی ایمان لے آیا، وہ بھی ایمان لے آیا، لیکن ابھی تک اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ صحابی کی تبلیغ پر ایمان لے آیا، اس وقت تک وہ تابعی ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایمان لے آیا تو موقع اس کے دل میں شوق پیدا ہوا، کعبۃ اللہ کے بارے میں سنا کہ جاؤں میں بھی طواف کر کے آؤں، کعبۃ اللہ کی، اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آؤں، تو اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی کہ جاؤں وہاں اور اپنے رب سے معافی مانگوں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی جاؤں گا۔ یہ چل پڑا، یہ نوجوان جب وہاں آیا تو اس نے طواف کرنا شروع کر دیا۔ میں نے شب رات کو بھی عرض کیا تھا کہ رب یہ نہیں دیکھتا کہ اسے مانگنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اسے سوال کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اسے بولنا آتا ہے کہ نہیں آتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ دل سے مجھ سے کیا التجا کر رہا ہے، اس کا دل خالص ہے کہ نہیں ہے، یہ میرے سے رجوع کر رہا ہے، اگرچہ اس کے الفاظ کیسے بھی ہیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اس کو بڑا پیار آ جاتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اب ذرا سنیے گا، یہ نوجوان ہے، یہ طواف کر رہے ہیں، اب جب طواف کرنے کے لیے وہاں پہنچے، کعبۃ اللہ کی زیارت کی، تو خود سے کہنے لگے کہ تجھے دعائیں تو آتی نہیں ہیں، تو انہیں سیکھی نہیں ہیں، کعبہ کو دیکھ کر کیا دعا پڑھنی تجھے نہیں آتی، طواف کرنا ہے پہلے طواف میں کیا پڑھنا ہے تجھے نہیں آتا، دوسرے میں کیا پڑھنا ہے تجھے نہیں آتا، تیسرے میں کیا پڑھنا ہے تجھے نہیں آتا، رکن یمانی کو چومنا ہے تجھے کیا پڑھنا ہے تجھے نہیں آتا، حجر اسود کو چومنا ہے کیا پڑھنا ہے تجھے نہیں آتا، اور مزاب رحمت کے نیچے آ کر کیا پڑھنا ہے تجھے نہیں آتا، مقام ابراہیم پر پہنچنا ہے تجھے نہیں آتا کیا پڑھنا ہے، صفا مروہ پر دوڑنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، تجھے کچھ آتا ہی نہیں، تو کیا کرے گا؟ کھڑا کھڑا وہ سوچ رہا ہے کہ اور کچھ نہیں آتا، میرے رب کا مجھے ایک نام یاد ہے، اس کو اللہ کا ایک نام یاد ہو گیا تھا، وہ تھا یا کریمو، کیا؟ یا کریمو، اللہ کا نام ہے یا کریمو، یا اس نام کا کبھی بیٹھ کر ورد کرے نا، گھر میں بیٹھ کر تنہا بیٹھ جائیے اور پڑھیے، کس لئے سے ذرا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اب وہ طواف کرنے لگ گیا، کعبہ کی زیارت کی، یا کریمو، دیہاتی تھا نا، اور آپ کو پتا ہے دیہاتی لوگ جو ہوتے نا، وہ کبھی کبھی آرے بھائی بیٹھے ہوئے نا، وہ دیہاتی انداز میں کبھی کبھی کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ویڈیو میں دیکھتا ہوں ان کی، تو وہ دیہاتی انداز میں کلام پڑھ رہے کہتے ہیں جی دیہاتی کلام، اور دیہاتیوں کا جو انداز ہوتا ہے بڑا کمال کا ہوتا ہے، دیہاتی بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں،
اگر منافق ہو جائیں تو ان سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، لیکن اکثریت مخلص ہوتی ہے، تو وہ مخلصانہ انداز میں وہ اپنی جو لائے پڑھتے ہیں. عرب میں بھی ایسی رواج تھا کہ دیہاتی لوگ بڑی لئے کے ساتھ پڑھتے رہے، اسے ہدی کہتے تھے، وہ پڑھتے رہتے تھے. یہ بھی نا اس دیہاتی انداز میں طواف کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، یا کریم، میرے ساتھ پڑھیے گا، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم یا کریمو یا کریم یا کریمو یا کریم. وہ پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پہلا طواف، دوسرا، وہ پڑھتا جا رہا ہے. اس دوران اسے نہیں پتا تھا کہ رحمت دو جہاں بھی موجود ہے یہاں. اسے نہیں پتا کل جہاں کے آقا یہاں موجود ہیں. اسے نہیں معلوم تھا کہ نبی رحمت یہاں موجود ہے، وہ بھی طواف فرما رہے ہیں. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی لے کو سنا نا، وہ پڑھ رہا ہے یا کریم ہو یا کریم یا کریم ہو، یا وہ پڑھے جا رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے. اس کو نہیں پرواہ کہ کوئی سن رہا ہے کوئی نہیں سن رہا، وہ اپنی لے میں پڑھے جا رہا ہے. کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ سے بلایا، فرمایا ابو بکر ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، علی ادھر آؤ، عثمان ادھر آؤ، سلمان، سارے ادھر آؤ، قریب آؤ. آقا نے قریب بلایا، فرمایا میرے صحابہ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو یہ جوان کیا کہہ رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، خلوص سے تو پکار اپنے رب کو، خلوص سے تو نام لے اپنے رب کا. ارے کائنات تو دور کی بات ہے، کائنات کا والی رحمت للعالمین، وجہ وجود کائنات، باعث تخلیق کائنات بھی تیرے کلام کو غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں. کریم آقا نے صحابہ سے فرمایا ادھر آؤ، ادھر آؤ، سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے قریب قریب چلو، اس کے کچھ مت پڑھنا، کچھ جو یہ پڑھ رہا ہے وہ تم پڑھو. ہائے ہے، ارے وہ نبی رحمت جانتے تھے کہ دعائیں پڑھنی ہیں. آقا بلاتے اور اسے فرماتے تو دعائیں کیوں نہیں پڑھتا، لیکن وہ اس مستی میں پڑھ رہا تھا، اس محبت میں پڑھ رہا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم بھی وہی پڑھو، میں بھی وہی پڑھتا ہوں. یا کریمو یا اب سب مل کر پڑھنے لگے. اب نبی بھی پڑھ رہے، صحابہ بھی پڑھ رہے، وہ بھی آگے آگے پڑھتا جا رہا ہے. ذرا مل کر پڑھیں گے نا، ایک مسجد کو بھی واجد آ جائے کہ اس کریم کے ماننے والے یہاں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یا کریم 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 یا کریم. وہ اس لیے میں پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے، پڑھتا جا رہا ہے. جب پیچھے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، نبی کریم اور صحابہ کرام نے رضوان اللہ، وہ پلٹ کر پیچھے کھڑا ہو گیا. اس نے دیکھا کہ یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی کہہ رہے ہیں. وہ پلٹ کر کھڑا ہو گیا، دیہاتی تھا نا، پلٹ کر کھڑا ہو گیا. کہتا ہے اوے، وہ اس انداز میں بولتا ہے، کہتا ہے اوے تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو. اسے نہیں پتا تھا کہ یہ نبی رحمت ہیں، اس نے دیکھا نہیں تھا نا، صحابہ ہیں. تم مجھے میرا مذاق اڑا رہے ہو، تم شہری ہو میں دیہاتی ہوں، اس لیے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، مت اڑاؤ میرا مذاق. کیوں روک گئے ہو، جاؤ تم اپنا طواف کرو. وہ کھڑے رہے. آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیا، کہا جوان غصے نہ ہو، جو تو پڑھ رہا ہے نا وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے، ہم بھی وہی پڑھ رہے ہیں. اب بھی اس نے نہیں پہچانا. وہ پھر چل پڑا اپنی لائن میں، پھر پڑھنے لگا. آقا علیہ السلام پھر چلے. 3 مرتبہ جب یہ واقعہ ہوا، تینوں مرتبہ پلٹ کر اس نے کہا کہ تم میرا مذاق اڑاتے ہو. جب چوتھی مرتبہ یہ باری آئی نا، وہ پلٹ کر کھڑا ہو گیا. کہا باز آتے ہو کہ نہیں، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو. اگر اب نے تم نے میرا مذاق اڑایا تو میں اپنے نبی سے تمہاری شکایت کر دوں گا، میں اپنے نبی سے تمہاری شکایت کر دوں گا. ارے دشمنوں مت چھیڑو مجھے، میرا ہے کوئی جہاں میں، ابھی پکار لوں گا. نہیں دور ہے مدینہ، نہیں دور ہے مدینہ، مت چھیڑا کرو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ پھر کہتا ہے میں اپنے نبی سے تمہاری شکایت کر دوں گا. اب شکایت نہ کرنا، اب مجھے تنگ نہ کرنا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں آ گئی، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں آ گئی. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوان، کس کو شکایت کرو گے، کس کو شکایت کرو گے؟ وہ آپ کو کہہ رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا، ابھی تک تو کوئی پہچانا نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا. کہتا ہے تمہاری شکایت کر دوں گا اپنے نبی سے، تم مجھے تنگ کر رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تجھے کس نے کہا کہ تیرا نبی تیری شکایتیں سنتا ہے؟ تیرا نبی شکایتیں سنتا ہے.
جانتے ہو وہ جوان کیا بولا؟ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ. وہ بعد میں پہچان لیا نا اس نے یہ ہے ایمان کا تقاضا. اس نے آگے سے جواب دیا, او تو کہتا ہے کہ تیرا نبی کیسے سنتا ہے شکایت؟ ارے میرا نبی تو وہ ہے جو جانوروں کی بھی شکایت سنتا ہے, جو پرندوں کی بھی شکایت سنتا ہے, جو حیوانوں کی بھی شکایتیں سنتا ہے, تو پھر وہ میری شکایت کیسے نہیں سنے گا؟ ہائے, اس نوجوان کے پیار بھرے انداز کو سن کر میرے نبی مسکرائے, فرمایا تیرے نبی سے تجھے ملا دوں؟ آقا علیہ السلام فرماتے تجھے تیرے نبی سے ملا دوں؟ دعا کرو ایک لمحہ ہمارے لیے بھی آئے کہ کریم آقا تشریف لائیں خوابوں کے اندر اور فرمایا آؤ میرے امتی تمہیں تمہارے نبی سے ملا دوں. تم بھی وہ خلوص پیدا کرو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگائیں گے. آقا نے فرمایا کیا تجھے تیرے نبی سے ملا دوں؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تجھے تیرے نبی سے ملا. اس نے کہا جی جناب اس طرح ہے کہ 3 طواف ہو گئے, 4 رہ گئے, وہ کر لیتے ہیں پھر مل لیں گے, پھر آپ مجھے ملا دینا, پھر چلیں گے ان سے ملیں گے. تو آقا علیہ السلام جب وہ نوجوان چلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے فرمایا ابھی ملا دوں تجھے, ابھی ملا دوں تجھے. اس نے غور سے دیکھا, وہ جملے جو اس نے پہلے کہتے رہ گئے تھے, میں نے بتایا نہیں آپ کو. اس نے پہلی جب دیکھا نا شکایت کرنے کے لیے پہلی بار اس نے کہا کہ دیکھو کہ تو بڑا سونا ہے. آقا علیہ السلام کے چہرے کو جب مکمل کر دو اس واقعے کو, کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے میں دیکھ بھی رہا تھا, تو میں اس کو مکمل کر دوں. بہت پیارا واقعہ. اس نے جب پہلے دیکھا نا تو اس نے کہا کہ تو سونا بڑا ہے, تیری شکل بڑی سونی ہے, تیری آنکھیں بڑی سونی ہیں, تیری زلفیں بڑی سونی ہیں, تیرے ہاتھ بڑے, تیرے بولنے کا انداز بڑا سونا. اگر تو سونا نہ ہوتا نا اتنا تو میں ابھی تیری شکایت کر دیتا, ابھی تیری شکایت کر دیتا. وہ یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ ساتھ, اب وہ سوچ بھی رہا ہے کہ اتنے سونا ہے کون. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی ملا دوں تجھے تیرے نبی سے, ابھی ملا دوں تجھے تیرے نبی سے. وہ عرض کرتا ہے چلیں ٹھیک ہے, ابھی ملائیں مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہاں ہے وہ؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا اور غور سے جب اس کو دیکھا, اس نوجوان سے فرمایا انا نبیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نوجوان نے جب دیکھا, اس سے پہلے صحابہ نے عرض کی تھی آقا اجازت دیں ہم اس کو روکیں, یہ بے باکانہ گفتگو کر رہا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا چھوڑ دو اس کو, اس کا دل مت توڑو, یہ ہم سے بات کر رہا ہے, اسے کرنے دو. جب اس نے سنا کہ یہ میرے نبی ہیں تو وہ قدموں میں گر گیا, دونوں ہاتھ جوڑ لیے, اے اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیجئے, میں بے باکانہ گفتگو کرتا رہا, میں کوئی اور سمجھا تھا کہ وہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے, میرا مذاق اڑا رہا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ میرے نبی ہیں, مجھے معاف فرما دیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا. ادھر جبرائیل امین آتے ہیں, یہ سن لیجیے گا, توبو اللہ, اللہ کی طرف رجوع کرو. تو ادھر جبرائیل امین آتے ہیں, جبرائیل امین آتے ہیں, آ کر آقا علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو کر دیں, آپ نے معاف کیا ہے تو کر دیجئے, لیکن میں اس کو معاف نہیں کروں گا, میں اس کو معاف نہیں کروں گا اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کی بے ادبی کی ہے. یعنی الفاظ ایسے بولے ہیں. اب یہ رب کی رحمت ذرا غور سے سن لیجیے گا. آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کو کہا کہ تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, اللہ یہ فرماتا ہے کہ محبوب تو نے معاف کر دے کر دے, لیکن میں اسے معاف نہیں کروں گا. نوجوان کیا کہتا ہے, اے نوجوانوں اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کرو, اے نوجوانوں پلٹو اپنے رب کی طرف, ذرا سنو, غور سے سنو. وہ نوجوان کیا کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاف کر دیجئے, آپ معاف کر دیجئے اور مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دیجئے. میں جانوں اور میرا رب جانے, میں جانوں اور میرا رب جانے. نوجوان یہ جانتا تھا کہ انہوں نے معاف کر دیا تو پھر رب بھی معاف کر دے گا. انہوں نے کہا آپ معاف کر دیجئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے معاف کر دیا, اب تو کیا کرے گا؟ کہا میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا, پیش ہوں گا. وہ چوڑا ہو گیا جب آقا نے معاف فرما دیا. اب وہ صحابی بن گیا, چونکہ دیکھ لیا آقا علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں, تو وہ نوجوان صحابی چوڑا ہو کر کھڑا ہو گیا. کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مجھے اللہ بلائے گا نا, اللہ جب بلائے گا تو پوچھے گا تیرے سے یہ گناہ ہوا, میں کہوں گا ہوا.
وہ کہے گا یہ گناہ ہوا، میں کہوں گا ہوا، میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا چلا جاؤں گا، وہ میرے گناہ گنتا جائے گا، میں اقرار کرتا چلا جاؤں گا۔ جب وہ چپ کرے گا تو اب میں کہوں گا کہ اے رب تیری رحمت یہ ہے، تیری رحمت یہ ہے، تیری رحمت کی کوئی حد نہیں، تیری رحمت اتنا وسیع ہے۔ پھر میں رب سے عرض کروں گا مولا بتا میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری رحمت زیادہ ہے؟ میں اپنے رب سے عرض کروں گا بتا میرے گناہ زیادہ ہیں کہ تیری رحمت زیادہ ہیں؟ تو رب جب یہ بات سنے گا میرا رب تو میں عرض کروں گا مولا تو میرے گناہوں کا حساب کر، میں تیری رحمت کا حساب کرتا ہوں، میں تیری رحمت کا حساب کرتا ہوں۔ تو جب اللہ سنے گا تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے جبرائیل نے پیغام دیا تو رب کریم نے فرمایا محبوب اس نوجوان سے کہہ دے کہ نہ تو میرا حساب کر نہ میں تیرا حساب کرتا ہوں، نہ تو میرا حساب کر نہ میں تیرا حساب کرتا ہوں۔ پلٹ آیا جو رب کی طرف تو رب کی رحمت نے بڑھ کر اسے اپنے دامن میں چھپا لیا۔ کیسے؟ جب کوئی توبہ کرتا ہے، جب کوئی رجوع کرتا ہے تو اللہ کیسے اپنے دامن کرم میں چھپاتا ہے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ اور آئندہ جمعۃ المبارک۔ اللہ آپ کو